تو ایچ ایم شہزاد صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پہلے الٹرنیٹیو پیدا کرنا چاہیے کہ آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو عام کریں، اس میں مزید کوئی پالیسیز بنائیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں؟ اگر آپ نے ٹیکس لگانا بھی ہے الیکٹرانک کارز کے اوپر، تو کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ اس حوالے سے کیا پالیسی ہونی چاہیے تھی؟ پہلے لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کروانا اور بعد میں اس پر مزید سخت شرائط عائد کرنا؟ دیکھیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. حالانکہ ہمارے ملک میں ای وی کے لیے بہت اچھا ماحول ہے. ہم ای وی کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. ہم اپنا پیٹرول کا بل کم کر سکتے ہیں. ہمیں دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے. دیکھیں، ای وی کوئی سستی گاڑی نہیں ہے، دنیا میں مہنگی ترین گاڑی ہے. ہمیں ملک میں لوکلائزیشن کرنی پڑے گی، اور جب تک ہم مینوفیکچرنگ نہیں کریں گے ہم پاکستانی عوام کو ای وی سستی نہیں دے سکتے. اچھا، ایک طرف تو ہمیں یہ لوکلائزیشن کی ضرورت ہے. کیا پھر حکومت نے ابھی تک جو بھی اسٹرکچر ہے، جس طرح پورے پاکستان میں گاڑیوں کے لیے پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی سہولت ہے، کیا ای وی چارجنگ کے لیے ای وی چارجر اسٹیشن کیا پاکستان میں یا سندھ میں، کراچی میں یا جہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں پر آپ کو نظر آتے ہیں؟ کراچی میں مشکل سے 10 ہے. بالکل اچھا، ایسے. اب حکومت کی دلچسپی کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا ہے، ہم پاکستان میں اس کی لوکلائزیشن کر سکتے ہیں. اس گاڑی کا پورا دار و مدار ایک گاڑی کی موٹر کے اوپر ہے اور ایک بیٹری کے اوپر ہے. ہمارا گجرات، گجرانوالہ، ہم یہ ساری چیزیں کام کر سکتے ہیں. اس پہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن حکومت ایک طرف تو کہتی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں ای وی جو ہے وہ ایک تو پولوشن فری ہو جائے گا، بہت اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف سننے میں آیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اسے مزید جو ہے 18 سے 25% اس پہ مزید ٹیکس کی بات کر رہی ہے. جبکہ حکومت کا آج سے کوئی ایک ہفتے پہلے تک یہی خیال تھا کہ ہم اس کو 1% پہ ہی رہنے دیں گے. اب دیکھتے ہیں کل اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، یہ بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی. ہمارا جو ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی پچھلے 40 سال سے ہمارے ملک میں ہے، وہ ابھی تک لوکلائزیشن نہیں کر سکا. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں نہیں لائی، نہ ہی سستی گاڑیاں تھیں. میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ ہماری جو سوزوکی آلٹو ہے وہ اس وقت 36 لاکھ روپے کی ہے. یہی پڑوس ملک میں ملک کا نام نہیں لیتا، وہاں 3.25 لاکھ کی ہے. اور اگر ان کا روپیہ اسٹرانگ ہے تو 12 لاکھ روپے بنتے ہیں. صرف اور صرف ملک میں لوکلائزیشن نہیں ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہم سی کے ڈی ایس کے ڈی اسمبلی امپورٹ کرنے کے محتاج ہیں. ہمارا اربوں ڈالر یہ سی کے ڈی ایس کے ڈی اسمبلی امپورٹ کرنے میں جاتا. تو بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس ملک کے اندر 1965 میں ہم اس سے بہتر تھے جو ہم پارٹس ایکسپورٹ کرتے تھے. ہم تو یہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ہم اوپر تو جا ہی نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل کچھ ایسی تبدیلیاں کرنی چاہیے جو کہ عوام دوست تبدیلیاں ہوں، جس کو عوام بھی بآسانی ایکسیپٹ کر سکے. چودھری محمد اکمل صاحب بھی. جی جی دیکھیں، اس وقت حکومت کو ڈالر چاہیے. ملک کے اندر ملک چلانے کے لیے ڈالر کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ پچھلے سال $100 ملین 1,000 ملین ڈالر حکومت نے لوز کیا ہے. بھائی ٹی آر پیکج جب ہمارے ملک میں لوکلائزیشن نہیں، مینوفیکچرنگ نہیں ہے، تو سستی گاڑیاں آپ کو آ رہی ہیں، اسے لائیں. اور سمندر پر پاکستانی آپ کو پیکج کے اندر اتنا بڑا ریونیو وہ بھی ڈالر میں دے رہا ہے، اور عوام کو سستی والی گاڑی بھی دے رہا ہے. آپ سب اسٹینڈرڈ گاڑیاں پاکستان میں بنا کے پاکستانی عوام کو سب اسٹینڈرڈ گاڑیاں دیں. بالکل گاڑیوں کی پروڈکشن لیول پر کام ہونا چاہیے. بالکل درست بات، آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کی ہے. آپ سے مزید بھی اس پر بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا چودھری محمد اکمل صاحب نے، جو کہ ماہر معاشیات ہیں. چودھری محمد اکمل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا سمجھتے ہیں کل کا بجٹ کتنا عوام دوست ہوگا؟ کیونکہ جو گزشتہ مالی سال میں ہم نے جو ٹارگٹس رکھے تھے اس میں تو کافی حد تک ہم ناکام رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے آنے والے ٹائم میں ہم اپنے جو ٹارگٹس یا جو اہداف طے کر رہی ہے حکومت اس کو پورا کر لے گی؟ جی ڈی پی بھی ہم 3.7% رہا ہے گزشتہ مالی سال کا. کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، 3.7% تو اس سال میں ہے، یہ 2026 بالکل گزر گیا ہے. اگلے سال کا ٹارگٹ جو ہے میرے خیال میں 4.5 یا 4.7% کے لگ بھگ جو ہے وہ حکومت رکھے گی. باقی رہی جی عوام کی پریشانی یا عوام کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ آسانی کیا پیدا ہوگی. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات میں مزید اضافہ تو نہیں ہوگا.
تو یہاں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ سیلریڈ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی جو اپر لمٹ ہے 6 لاکھ ہے، اس کو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو 8 لاکھ کے اوپر کر دیا جائے گا، یا تھوڑا بہت جو ریلیف اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے سیکٹرز کو اویلیبل تھا وہ سیلریڈ کلاس کو جو ہے وہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ حکومت تھوڑا سا اس مرتبہ فائدہ دے گی. ادروائز اگر بات کی جائے تو جو ریٹیلرز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیے گئے، اور دو کہ میرا بھی خیال ہے کہ وہ یا میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ صرف 1% یا 25,000 روپے دے کے جس کی 20 کروڑ کی سیل ہے وہ جو ہے وہ بچ جائے. میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اس کو مزید تھوڑا سا ٹیکس نیٹ کو انہینس کرنا چاہیے، اور سیلری پرسن کو مزید ریلیف دینا چاہیے. ظاہر ہے جب سیلری پرسن کو ریلیف دیا جائے گا، ٹیکس کے ریٹس میں کم کیے جائیں گے، تو عوام کی قوت خرید بڑھے گی، پرچیزنگ پاور جسے ہم کہتے ہیں وہ بڑھے گی. تو جب پرچیزنگ پاور بڑھے گی اس کے بعد تو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی نا. فار ایگزامپل اگر میری جیب میں پیسے ہی نہیں تو میں بازار سے کیا پرچیزنگ پاور بڑھانا بہت ضروری ہے تاکہ پھر اکانومی کے حوالے سے بھی کچھ اہم اقدامات سامنے آ سکیں. آپ سے اگین بات کریں گے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. آپ ہم بریک سے پہلے بھی کچھ ایسی تجاویز دے رہے تھے جو کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہمیں لائیو بھی دیں اسے فائدہ ہو سکے. کیا سمجھتے ہیں کل کا دن بڑا اہم ہے؟ ہم کافی زیادہ اینٹیسپیٹ بھی کر چکے ہیں مختلف پروگرامز میں، ٹرانسمیشنز میں، کہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے کیونکہ IMF کی اتنی سخت شرائط ہیں جو کہ ہمیں ماننی ہے، ہم قرضے کے نیچے ہیں. تو وہ اس کے بغیر آپ کیا سمجھتے ہیں ہم معاشی لحاظ سے سٹیبل ہو سکیں گے؟ کیونکہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ میکرو اکانومک سٹیبلٹی آئی ہے، اور کیا تجاویز آپ دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیا IMF کی شرطیں صرف عوام کے لیے ہیں؟ یہ جو اتنے خرچے کیے جا رہی ہے اننیسیسری، حکومتیں کاریں خرید رہی ہے، ہوائی جہازیں خرید رہی ہے، اس پہ IMF کچھ نہیں کہہ رہی، چپ ہے. سو میں جس کو کہتے ہیں پنچ آف سالٹ سے یہ IMF کی شرطیں دیکھتا ہوں. ان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ پاورٹی ایلیویشن ہو، ہم نے تو نہیں پوری کی. ان کی ایک شرط یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہو. آپ کا جو وہ FBR بھی ہے اور آپ کا NAB بھی ہے، اس کے اندر آپ کیپیبل لوگوں کو لگائیں جو سزائیں دے سکیں. میں نے تو نہیں دیکھا اس قسم کی. تو یہ ساری IMF کی شرطیں ہیں. سو ٹیکس لگانے کے لیے، لیویز لگانے کے لیے تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ IMF کی شرطیں ہیں اینڈ سچ فورتھ. اصل IMF تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیجئے، اور اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیے. میں ایگری کرتا ہوں کہ ٹیکس ریٹ کو نیچے لائیے، نیچے کے طبقے کو آپ سہولتیں دیں، اوپر کے طبقے پہ آپ زیادہ ٹیکس لیجئے. ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. اور یہ 18% جو سیلز ٹیکس ہے اس کو نیچے 10% پہ لے کے آئیے. ود ہولڈنگ ٹیکس بند کیجئے آپ، کیونکہ وہ ہڈن ٹیکس ہے. تو اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایکسپورٹ ٹیکسز بھی بند کیجئے، تاکہ کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس جس میں ڈالر لینا ہے اگر اس پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہوا تو وہ مہنگے ہو جاتے ہیں. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جو آپ کی اکانومی کو، اور آئی ایگری کہ ڈیمانڈ سائڈ جب تک نہیں ہوگی، اب جو رپورٹ آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 11% لوگ اس ملک کے 89% اثاثوں کے ہیں، اور 40% لوگ اس ملک کے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. تو وہ باقی 49% لوگ جو ہیں وہ 11%. جی، بٹ کوشچن یہی ہے نا کہ آپ جب تک یہ جو مڈل کلاس ہے جو انہیریٹڈ پراپرٹیز پہ زندہ ہے، ٹیکس دے رہی ہے، اس کو چھوٹ دینے کی ضرورت ہے نا، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اس کو امپلائیبلٹی اور یہ یوتھ اور طبقے کو تو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی ہم جی وہی پھنسے ہوئے ہیں نا بیچارے ان دیٹ کانٹیکسٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری چلے تو اس کو بھی چھوٹ دیں. سو پہلے تو آپ وہ جو میں پھر سے بات کروں گا کہ انرجی سیکٹر جو ہے اس میں ریفارمز لائیے. بالکل آپ کے جو بند ہیں، جو کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں IPPs، ان کو خرید لیجئے. میں نہیں کہتا کہ نیشنلائز کیجئے، خرید لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ٹیکنالوجی نہیں کرنی ہے، یہ بند کرنا ہے.
وہ جو ہر دفعہ جیسے جیسے آپ یہ سولر پینل لگائیں گے اتنا ہی جو سولر پینل پہ نہیں ہیں ان پہ کیپیسٹی چارجز بڑھتے جائیں گے. بالکل ایسے ان دیٹ کانٹیکٹ سو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ انرجی ریفارمز لانے ہیں. 60% فورن آئل سے آپ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں جب آپ کے پاس 10 طریقے ہیں اس ملک میں جن میں سے 8 طریقے انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں جس سے آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں الیکٹریسٹی. آپ انڈسٹری کو اجازت دیں کہ وہ ایک دوسرے کو بیچ لیں. ان دیٹ کانٹیکسٹ بہت سارے ریفارمز ہو سکتے ہیں. آپ مختلف ملکوں کے ماڈلز ہیں. انرجی سیکٹر میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بٹ ایڈ بجلی استعمال کر رہے ہاکزم ہیں کو چھوڑ دیجئے. ان دیٹ کانٹیکسٹ اکانومی کو اسٹرینتھن کیجئے, ڈیمانڈ سائڈ کو اسٹرینتھن. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو سلو گروتھ ہے اس کی ایک اور وجہ ہے کہ آپ سپلائی سائڈ اکنامکس ہیں. آپ پہلے بناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہاں بیچنا ہے. آپ پہلے ڈیمانڈ سائڈ بنیں, آپ دیکھیں کیا بکتا ہے, کیا مہنگا بکتا ہے اور کیا آپ کے پاس سکت ہے اس کو بنانے کی. ان انڈسٹریز کو ڈیورسیفائی کر کے سپورٹ دیجئے تاکہ آپ کا ریونیو ایکسپورٹیبل بالکل بڑھیں. ایکسپورٹس کو مزید جتنا ہو ابھی سکتا بھی ہے آپ نے بڑھانا دیکھا ہوگا چاہیے. کہ آپ کی ابھی آج جو تقریر ہے اس میں آپ کے چاول بھی کم ہوئے ہیں, آپ جی. کی چینی بھی کم ہوئی ہے ایکسپورٹیبل. زراعت سیکٹر میں ہم کافی زیادہ پیچھے زراعت رہ گئے. سیکٹر تو فارمنگ کی بات کر رہا ہوں, وہ جی. تو صرف 7-8% ہے جی ڈی پی کا حصہ اور اس میں کمی آ رہی ہے. کسان کو آپ نے پچھلے کئی سالوں سے کوئی مراعاتیں نہیں دیں, پانی کے ڈیمز نہیں بنائے. ایسے ہی ہے. سو اگر یہ شہر جنہوں نے زرعی زمین پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے, یہ اگر فوڈ سیکیورٹی نہ رہی تو یہ بھوکے مریں گے. آپ کے پاس پھر امپورٹ کرنے کے فوڈ کو امپورٹ کرنے کے لیے پھر ایکسپورٹیبلز ہونے کی ضرورت ہے. یہ سارے ایک میڈیم ٹرمز اگر لانگ ٹرم نہیں تو فیصلے ہیں جو آپ کو آج کرنے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان بجٹ میں, ابھی بجٹ میں یہی ہے کہ ہم ٹیکس کہاں سے لیتے ہیں. اور میں تو ایک فلسفیکل بات کرتا ہوں کہ ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے. اس لیے لیا جاتا ہے کہ حکومت چلے. حکومت کیوں چلے؟ تاکہ وہ لوگوں کا کو ویلفیئر دے سکے.